بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے ایک کہاوت یاد آ رہی ہے کہ ڈنڈا پیر مشٹنڈے آدھا، یعنی یہ جو لوگ بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا ترم خان، وہ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں، ڈنڈا چلے پائن، اور ڈنڈے نے اپنے کمالات دکھانے شروع کر دی ہیں۔ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک بندہ جس کا نام چودھری پرویز الہی ہے، اس کو آج پھر ایک بار پھر رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ بادیو نظر میں دیکھا جائے، یعنی میں عدالت کے اندر اس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے، تو بادیو نظر میں دیکھا جائے تو پاجی بڑی زیادتی ہے، عدالت کے اندر چھوڑو، وہ چھڑ دے ہو، اگلے آگے پھر تجھے مقدمے پھڑ لینے، یہ چکر کیا ہے؟ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو چودھری پرویز الہی ہے نا سر، ان کے اوپر چھوٹے مقدمات نہیں، اربہا روپے کی کرپشن، اربہا کی کک بیکس، اربہا کے جو ہے نقصان پہنچانے قومی خزانے کو مقدمات ہیں اس سے متعلقہ۔ اتنے بڑے مقدمات میں ضمانتیں نہیں ہوا کرتی یا اتنی چھیتی نہیں ہوا کرتی۔ یہاں پر معاملہ جو ہے نا بالکل الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ آج میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے اپنا عدالتیں وہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہیں، بلکہ کہتے کچھ ٹگا دیتے عدالتیں بہت زیادہ ایکٹیو نے۔ وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے عدالتوں سے ریلیف بھی لینا ہوتا ہے، ججاں دے نال وہ نہیں بگاڑ سکتے، ان کا پرابلم ہے۔ یعنی جو یہ وکلا ہوتے ہیں نا، پیسے کمانے والے وکلا، جو پروفیشنل وکیل ہوتے ہیں، وہ عدالتوں کے ساتھ نہیں بگاڑتے، ان کو پتہ ہوتا ہے جج کو گرمی کھا گیا، ساڈا کیس خام خواہ لڑک جائے گا۔ یہ بالکل میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو سیدھی سادھی ہے۔ اچھا، وہ وکیل بگاڑتا ہے عدالتوں کے ساتھ جو پروفیشنل ہونے کے ساتھ ساتھ کسی نظریے کسی سوچ کا حامی ہو۔ یہاں پر 90% وکیل جو ہیں وہ سوچ اور خیال اور نظریے کے حامی نہیں ہوتے، وہ روٹی کے ماڑ آئے نا، ظاہر ہے منجی پھیڑی تو کھا لو۔ وہ ان کو جہاں پہ جس قسم کا کلائنٹ ملتا ہے وہ اس قسم کا اپنا کام کرتے ہیں، اپنی پروفیشنل جو ان کے اندر ابیلٹیز ہیں ان کے ذریعے وہ اپنا روٹی رزق کماتے ہیں، بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عدالتیں جو ہیں کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ اچھا، جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ بات تو وہ درست کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ ریمانڈ پر ہوں تو ضمانت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جب آپ نیب کے ریمانڈ پر ہوں تو اکی نہیں ہوتی، اور اگر نیب کے کیس ہو آپ کے اوپر اور آپ گرفتار ہوں تو سر وہ ڈویژن بینچ سے نیچے کیس سنا نہیں جا سکتا۔ ایتھے بھائن سنگل میچ نے بیٹھ کے تڑا تڑ فیصلے تے آرڈر کیا، ہونی چھڈ، خبردار گھر تکر چھڈ گیا، نال ڈھول ٹماکے جڑے نے وہ بھی کرنے، نال کیا کہتے ہیں پھل بتی بھی سٹنی ہے، نال بھنگڑے بھی پانے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آرڈر کر دیے پکڑ کے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جنہوں نے ظاہر ہے کہ اس سسٹم کو رن کرنا ہے، انہوں نے کہا یار یہ تو ہوں مطلب اخیری ہو گئی، لہذا اسلام آباد کی جو جورسڈکشن تھی وہ لاہور کی جورسڈکشن سے باہر تھی، انہوں نے اتوں پھاڑ لیا، لاہور سے پکڑا، جا کے اٹک بند کر دیا۔ کل کہا کہ پیش کرو، وہ اٹک تو بھائن وہ ادھر آئے اپنا ہسپتال میں آئے، اور ہسپتال سے جناب واپس ہی نہیں پہنچے۔ میں ایکچولی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جناب جو اگر آپ کے ساتھ حکومت بگڑ جائے، آپ کے ساتھ جو ہے ریاست کے معاملات وہ خراب ہو جائیں تو پھر پائن اس طرح ہوتا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو رہائی کا حکم دیا، ساتھ ایک جملہ لکھ دیا جو قانون کے عین مطابق ہے، اگر اس مقدمے کے علاوہ اور کوئی مقدمہ نہیں ہے پرویز الہی پر تو ان کو رہا کر دیا جائے۔ یہ ہے قانون کے مطابق مقدمہ سر، ٹھیک ہے؟ یعنی قانون کے مطابق فیصلہ۔ اب ان کے اوپر آلریڈی ایک اور مقدمہ درج تھا جو خفیہ ایف آئی آر رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ وہاں سے باہر نکلے ہیں جیل سے، تے بھائی نے آئے، انہوں نے پھڑیا اور لے گئے، اور پرویز الہی صاحب پھر اندر آئے۔ میں پرویز الہی صاحب کی اس طرح کی گرفتاریوں کے حق میں نہیں ہوں، نہ پرویز الہی کی نہ ہی پی ٹی آئی کے لوگوں کی جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں۔ ادھر عدالت رہا کرتی تھی، ادھر پھر پھڑے جاتے سر، ایمان مزاری کے ساتھ جو ہوتا رہا، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ مگر میرا سوال جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس محبت، جس کیا کہتے ہیں عشق اور جنون کے ساتھ انصاف دینے کا ایک باقاعدہ وجد طاری ہے نا عمران خان اینڈ کمپنی اور پرویز الہی اینڈ کمپنی کو، یہ سر یہ محبت، یہ پیار، یہ عشق، یہ جنون جو ہے یہ عام آدمی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ عمران احمد خان نیازی کے علاوہ
یہ جو عمران کوئی چودھری عمران ہوتے کیوں نہیں آتا، یا پرویز خان ہے اس پر کیوں نہیں آتا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ باقی لوگوں کا کیا قصور ہے۔ باقی شہری جو ہیں وہ ڈکلیئر کر دیں سر، ایک کام کریں، سارے جج اکٹھے کرو پاکستان دے، ڈکلیئر کر دیں سانو عمران اور وہ جس کو چاہے پسند کرے، انہوں تو علاوہ باقی سارے جڑے ہیں نا وہ چلڈرن آف دا لیسر گاڈ ہیں، انہوں کی کوئی ویلیو نہیں۔ وہ آپ جو ہے نا شودرا تو تھلے اناؤنس کر دیں سر، کیونکہ یہاں پر انصاف صرف اور صرف ان دو شخصیات کو مل رہا ہے، باقی کسی کو نہیں مل رہا۔ باقی بیچارے چیخا مارتے رہے جن۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے آصف زرداری صاحب کی پیشیاں ہوتی تھیں اور ان کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جناب ان کی ضمانت تو احتساب والوں نے کہا جی ہمیں ریمانڈ چاہیے، تو آصف زرداری نے کہا جی یہ کتنے دن کا ریمانڈ مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ 15 دن کا مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا مہینہ دے دیو، چھڈو، میں ضمانت لینی نہیں کی، میں دینا کوئی رہنا۔ اسی طرح شاہد خان عباسی کہ میں وکیل ہی نہیں کرنا، کیونکہ انصاف ہو ہی نہیں رہا تھا۔ ایتھے پائے انصاف نس کے جناب گھر کی دلیل سے دیتا جا رہا ہے، لیکن دیا صرف 2 لوگوں کو جا رہا ہے۔ یہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہے۔ جب ایسی صورتحال ہوگی نا سر تو پھر وہاں پر ایسے لوگ جن کو آپ یوں سمجھ لیں جنہوں نے سر پیر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، وہ پھر حرکت میں آئیں گے، اور پھر یہ جو ہے پرویز لائی اینڈ کمپنی یا اس طرح کے لوگوں کو پھر بھگتنا پڑے گا۔ یار اس طرح سے نہیں ہوتا، اور اس طرح سے کوئی ملک کوئی ریاست نہیں چل سکتی جس طریقے سے یہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو ایکٹیویزم ہے نا، جوڈیشل ایکٹیویزم، سر یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا کسی بھی ریاست کے لیے۔ ایک قانون ہے سب کے لیے ہونا چاہیے، آئین ہے سب کے لیے ہونا چاہیے، اس کے انڈر رہ کے جو جس کو ریلیف ملتا ہے دیے جاؤ، لیکن باقیہ نے بھی دیو یار۔ اے 2 جنے جڑے نا کوئی چرچ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار اس طرح کرنے سے جو باقی لوگ ہیں نا ان کے اندر ایک شدید قسم کا وہ پیدا ہوتا ہے، تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بلکہ چھوٹی تو نہیں ہے وہ ایک، لیکن اس طرح کے کئی واقعات ہیں، تو میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ خواجہ فاروق سرور ایک قیدی ہیں ادھر کوڑ لکھپت جیل کے اندر، ان کو ہو گیا سر کینسر، ٹھیک ہے۔ اب وہ علاج کے لیے جناح ہاسپٹل لاہور لائے گئے، اور جناح ہاسپٹل میں ان کو جو علاج ہونا تھا سرکاری سطح کے اوپر، وہ انہوں نے کہا جی اسی نہیں کر سکتے، ساڈے اسی اتنا خرچہ نہیں چکتے۔ اس کے گھر والوں نے جی اسی پیسے دے دینے ہیں۔ وہ جو بھی ان کا ٹریٹمنٹ تھا وہ شروع ہوا، پھر ان کو وہ جو ہوتی ہے اپنا کچھ انجیکشن لگنے تھے جو جناح ہاسپٹل میں نہیں لگ سکتے تھے، بلکہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے وہاں پر جا کے ان کا ٹریٹمنٹ ہونا تھا۔ وہاں پر 2 انجیکشن لگے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ آپ ہمارے نام جیل سے لکھوا کر لائیں کہ آپ یہاں پر ٹریٹمنٹ کروائیں گے۔ ڈاکٹر کو پتہ نہیں کیا ہوا، چنگا بھلا ہوگا بندے کا علاج ہو رہا سی سر، وہ اب یہاں پہ رولز آ گئے جناب۔ میرے سمیت کئی لوگوں نے کوشش کی کہ یار اس خواجہ صاحب کا علاج ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جیل حکام نے کہا جی اب اس کے لیے تو اجازت کی ضرورت ہے، اور اجازت آپ جائیں ہائی کورٹ جائیں، وہاں سے اجازت لیں، یا سیشن کورٹ جائیں، جو بھی عدالتی نظام ہے وہاں پر جائیں اور وہاں سے اجازت لے کر آئیں۔ اچھا جب وہ اجازت لے کر جائیں گے تب تک سارا جو کچھ ٹریٹمنٹ پہلے ہوا وہ ریورس ہو گیا ہوگا، تو 8-10 لاکھ روپے جڑا لگا دوبارہ لانا پڑے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ معاملہ چل رہا تھا۔ تو وہ بیچارے پھر کیا کرتے ہیں، وہ عدالتیں چکر، پتہ نہیں کیا بنا، ان کو اجازت ملی کہ نہیں ملی۔ خواجہ فاروق سرور جو ہے وہ کوئی انڈیا کا شہری نہیں ہے، ایتھوں دا لاہور دا ہی ہے۔ ان کے اوپر جو الزام ہے، جو ان کو سزا ہوئی ہے، وہ سزا بھگت رہے ہیں اپنی، لیکن علاج کروانا تو ان کا حق ہے نا۔ اگر یہ حق عمران خان کو حاصل ہے بطور قیدی، اگر یہ حق نواز شریف کو حاصل ہے، اگر پیجن کو حاصل ہے، پرویز صاحب کو حاصل ہے، پرویز لائی صاحب کو، تو یار خواجہ نو کیوں نہیں حاصل؟ اس کو انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ میں نے آپ کو یہ ایک ایگزامپل دیا سر، اس طرح کی درجنوں نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں لاہور شہر کی ان 2 جیلوں کی۔ میں باقی پنجاب کی گلاں نہیں کر رہا۔ عدالتاں جیلوں کی رول گئے، 40 سال انصاف نہیں لبا، ایتھے سر 40 سیکنڈ انصاف ہو رہا ہے۔ بڑے لکی لوگ ہیں سر۔ اس طرح کی سوسائٹی جو ہے نا وہ سر میرا خیال ہے وہ نہیں ترقی کرتی ہوتی۔ ایک قانون رکھو اور سارے امپلیمنٹ کرو، پھر تسی بہتری والے پاسے جا سکتے ہو، ورنہ دے بھائن انج ہی ہوئے گا۔
لیکن اس کا حل جو ہے نا پھر ڈنڈا ہے، اور پھر ڈنڈا چل رہا ہے جس لیے وہ چیزیں سیدھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آرمی چیف نے ملاقاتیں کی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں جہاں انہوں نے بڑے پولائٹلی بات کی اور بڑا طریقے سے انہوں نے سمجھایا کہ یار دیکھیں پاکستان کے مسائل ہیں اور ہم اس کو حل کریں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے، یا ڈالر تو تھلے جا رہا ہے، یہ نہیں جانا، اے سی نہیں جان دیں گے ان ڈالروں تو تھلے۔ ویسے تو تاجروں نے بھی کہا تھا کہ سر ڈالر کتنے نہیں کھلو رہا، اسی کی تعاون کریے، بات تو درست تھی ان کی کہ آپ جو چیز لینے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا کا ریٹ ہے جی گھنٹے بعد کا تھا نہیں پتا کی ریٹ ہوئے گا۔ اس حالات میں پاکستان چل رہا تھا، تو اب سر ڈنڈا چلا ہے، اور آج صبح ہوا یہ کہ 338 پر اوپن مارکیٹ میں ڈالر تھا، اور شام 6 بجے کے قریب سر ڈالر جو ہے وہ 320 کا وعدہ مارتھن تے کوئی لے نہیں سی رہا۔ کتنے 18 روپے ایک دن میں ڈالر نیچے آیا، اوپن مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ سٹے بازوں کے اوپر تھوڑے سے یعنی ان کو گرل کیا گیا، انہوں نے ڈنڈا دہایا گیا، ٹھیک ہے، کتنے ڈنڈا چلایا بھی ماڑا موٹا، پشاور، کراچی، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا ذرا کھڑکایا کہ اوے دھیان کرو، تو سر وہ ایسے دھیان ہوئے کہ کان ہو گئے سر، اور چیزیں جو ہیں وہ درست سمت کی طرف چلنا شروع ہو گئی۔ اگر یہ ڈنڈا اسی طرح کھڑکتا رہے گا نا سر تو چیزیں بالکل کنٹرول میں آ جائیں گی، لیکن ڈنڈا کھڑکنا نہیں چاہیے یار۔ ہم لوگوں کو، یا جتنے بھی پاکستان کے شہری ہیں، چاہے جج ہیں، جرنیل ہیں، سپاہی ہے، صحافی ہے، سڑک تے ریڑھی والا ہے، کوئی مطلب کلچا بیچنے والا ہے، کوئی سبزی والا ہے، سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہے ساڈا ہے، اور ہمیں ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ مسائل ہیں تو ہمارے ہیں، یہ وسائل ہیں تو بھی ہمارے ہیں، اور ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے، ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ باہروں کسے نہیں آنا، یہ جو امید ہے نا کہ باہروں کوئی آ جائے گا، سر باہروں کسے نہیں آنا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جو آئے گا وہ لوٹ مار کرنے آئے گا۔ زرداری صاحب یہ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی تو پیسے کما کے واپس جان گے، وہ ایسے تانوں دین نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، ریلیف ملتا ہے انسان کو، 2 4 5 سال جو ہے وہ جو لوگ ہیں انہوں نے روٹی لب جاندی ہے، لیکن وہ ایتھوں پیسے انڈسٹری لا کے پیسے کمان نہیں آتے نے، وہ ایتھے پیسے سٹ کے بھول نہیں جاتے، تو بات تو درست ہے۔ تو اپنے ملک کے اندر چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور مسئلہ یہ ہے کہ اب ہلچل جو ہے وہ مچی ہوئی ہے سب طرف، میں اس سے پہلے ولاگ میں بتا چکا ہوں آپ کو، اور یہ ہلچل جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ ابھی مزید مچے گی، اور چیزیں جو ہیں وہ اب ایک نیا رخ اختیار کرنے کی طرف لگتا ہے جا رہی ہیں۔ پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو نیا رخ ضرور اختیار کرنا چاہیے، یعنی اس سمت کہ پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے چیزیں جو ہیں وہ درست ہونے کی طرف جائیں۔ آئین سے ہٹ کر چیزیں اگر کرنی پڑیں گی یا کی جائیں گی تو سر اس کے نتائج پہلے بھی اچھے نہیں نکلے، اب بھی نہیں اچھے نکلیں گے، مجھے تو کم از کم ایسے ہی لگتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے، جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔